اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت علی اللہ فوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حیاتی و مماتی خیر لکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا مبارک وقت ہے، ہم اللہ کے گھر میں ہیں. اللہ نے بہت اچھی اچھی چیزوں کو جمع کیا ہے، بس اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین. اور اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولو آمین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اللہ اس دروازے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس وقت آپ کے سامنے دو تین باتیں کرنا ہے. جمعہ کا وقت ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا. ابھی ہمارے مولانا جاوید صاحب یہ نندربار سے تشریف لائے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں کہہ رہے تھے. کرنے دھرنے والا کون؟ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. میں مثال کے طور پر، ایک مثال کے طور پر 4 نبیوں کا نام لے رہا ہوں. کتنے نبیوں کا نام لے رہا ہوں؟ 4. صرف مثال کے طور پر، ورنہ قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس 6666 آیتوں میں اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر فرمایا. لیکن میں صرف آپ کو لے جا رہا ہوں پارہ نمبر 8. بولو پارہ نمبر 8، جس کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پیغمبروں کا ذکر کیا، جس میں سب سے پہلے پیغمبر کا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام. بولو کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی بنائے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے. جب نبی بن گئے، پیغمبر بن گئے، پروفیٹ بن گئے، تو پوچھا اللہ مجھے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے کام کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا پیغمبر تم پیغمبر ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عہدہ نہیں ہے، بہت کام کرنا ہے، لیکن سب کام بعد میں ہوں گے، پہلے ایک ہی کام کرنا ہے. بولو لا الہ. پورا مجمع بولے لا الہ. اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من الہ غیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح، ہم نے آپ کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، سارے کام بعد میں ہوتے جائیں گے، سب سے پہلا کام اعلان کر دو. آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ اعلان کر دو. میں تو بہت خوش یہاں پر آیا ہوں، آپ کا کوئی سے اداس بیٹھے ہو؟ بیوی نے دھکے مار کے بھیجا ہے آپ کو. ذرا میرا ساتھ دو. کتنا اچھا مہینہ سامنے آ رہا ہے. کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ اس پر بھی سننا ہے نا کچھ؟ ہاں بولو نا، کچھ سننا ہے نا. ہاں تو وہاں تک مجھے آنے تو دو. ایسے اداس ہو. جنید بھائی کیا ہوا سب کو؟ نہیں معلوم. سب کی دوسری شادی کرواؤ. یہ ایک پیغمبر ہو گئے، کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. اچھا، اسی رکوع کے بعد، یعنی میں 8ویں پارے میں ہی ہوں، آگے نہیں بڑھ رہا ہوں، اسی پارے میں اس کے ایک رکوع کے بعد آگے جاؤ. اللہ نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا، شاید بہت تو نے تو نام بھی نہیں سنا ہے. وہ پیغمبر کا نام ہے حضرت ہود. بولو کیا نام؟ ہود. یہ نام ہمارے گجرات میں تو رکھنے کا رواج ہی نہیں ہے. کسی کا نام آپ نے ہود دیکھا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوم کی طرف بھیجا، وہ قوم کا نام عاد. بولو قوم کا نام عاد، پیغمبر کا نام ہود. ان کا بھی وہی معاملہ، نبی بنے تو بہت روئے، اللہ مجھے نبی بنا دیا، اللہ مجھے پیغمبر بنا دیا، کام کیا کرنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ نے فرمایا سب بعد میں سمجھ میں آئے گا، پہلے تو اعلان کر دو.
وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہود جاؤ قوم کی طرف جاؤ، اعلان کر دو لا الہ الا اللہ۔ اسی پارے میں اس کے دوسرے رکوع میں آپ آئیں گے تو ایک اور نبی کا ذکر آ رہا ہے، حضرت صالح۔ بولو کون؟ حضرت صالح۔ ان کا بھی وہی معاملہ، نبی بنے، پیغمبر بنے، اور ان کو پتا چلا کہ اللہ بہت بڑے بڑے معجزے دینے والا ہے۔ ایک پتھر سے اللہ اٹھنی کو نکالنے والا ہے، تو کہنے لگے اللہ وہ پتھر کیسا ہوگا، وہ اٹھنی کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا وہ سب بعد میں ہوگا، پہلے جا کے اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو کتنے انبیاء کا ذکر کر دیا میں نے؟ تین۔ ایک اور نبی جن کا 8ویں پارے میں آخری پیج پر جن کا ذکر آتا ہے وہ حضرت شعیب۔ بولو کون؟ حضرت شعیب۔ اللہ نے ان کو بھی نبی بنائے، پیغمبر بنائے، اور کہا تم کو مدین جانا ہے، اور حضرت شعیب کو یہ بھی کہا تم اکیلے نبی نہیں ہوں گے، یاد رکھنا اس زمانے میں حضرت موسیٰ بھی نبی بن کر آئیں گے۔ تو وہ یہ پوچھنے لگے کون موسیٰ، کیسے موسیٰ؟ اللہ نے کہا وہ سب باتیں بعد میں، پہلے اعلان، ڈنکا بجاؤ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تو میرے پیارو یہ تو میں نے آپ کو ان نبیوں کا ذکر کیا جن کا 8ویں پارے میں ذکر ہے، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ہود علیہ السلام ہو، حضرت صالح علیہ السلام ہو، حضرت شعیب علیہ السلام ہو، لیکن سب سے بڑی بات ساتھ میں بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین، بولو محمد الرسول اللہ۔ ہمارے نبی جب معراج سے واپس آ رہے، اللہ آپ کیا کام کرنا، کیونکہ معراج پر کیا نہیں دیکھا، اللہ کی قسم آسمان اور زمین کی بادشاہت کو ہمارے نبی دیکھ کر آئے، لیکن کہا اللہ مکہ مکرمہ جاؤں گا، کام کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مکہ والوں کو تو بتانا ہے کہ میں 7 آسمانوں کا نظارہ کیا، 8 جنتوں کا نظارہ کیا، سدرہ کا نظارہ کیا، اللہ تیرے عرش پر آیا، اللہ اب جا کر کیا کام کرنا؟ اللہ نے فرمایا سب کام بعد میں ہوتے جائیں گے، نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، زکوٰۃ بھی آئے گی، حج بھی آئے گا، لیکن پہلا کام فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ نے فرمایا جا کے اعلان کر دو مکہ مکرمہ میں، جو اعلان پہلا تھا آج بھی وہی اعلان ہوگا، آئندہ بھی وہی اعلان ہوگا، ہم سب کی نجات ایک ہی کلمے میں ہے، لا الہ۔ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کر کے بولے کہ یہ کلمے میں ہماری نجات ہے، اور اللہ نے یہ کلمہ دیا تھا، دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو دل میں نبھا کے رہیں گے۔ اور نبھانے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ کہ ہم کو یقین ہوئے کہ جو ہوا کرنے والا کون؟ آج جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ کل کیا ہوگا میرے کو بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن جو ہوگا وہ کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی وقت بہت کم ہے، بہت شارٹ میں بتاتا ہوں کہ ہماری زندگی میں ہنسنا بھی ہے، رونا بھی ہے نا زندگی میں۔ بھائی کبھی کبھی آپ دیکھو کہ بہت خوشی ہے، ہنس رہا ہے، اور کبھی کبھی کچھ غم ہے تو رو رہا ہے، لیکن ہنسنا جو ہے نا، ہنسنا ہم تو ہنستے ہیں، ہو گئی بات، چلے ایک کے ہاتھ پہ تالی بجائی، آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو جو میں ہنسا نا، یہ ہمارے ہونٹ جو ہے نا، ہونٹ وہ پہلے اللہ سے اجازت لیتے ہیں، میں ہنسوں اللہ میں کھل جاؤں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں تو ہنسنا نصیب ہوتا ہے، اگر وہاں منع کر دے تو مر جائے گا، مگر ہنسنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ روتے ہیں تو آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ آنکھ پہلے پرمیشن دیتی ہے اپنا پانی آنے دو، اللہ کہتا ہے آنے دے تو رونا، ورنہ کہتے ہیں نا دعا میں بہت روتا تیرا کمال نہیں ہے، وہ کمال بھی اوپر والے کا ہے۔ اور یہ بات اتنی بھاری بات ہے، یہ اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر بھیجا ہے۔ 27ویں پارے میں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ
انہو ہوا امات و احیا. پورا مجمع بولے نا ہمیں ہنسانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. ہنسانے والا کون؟ رلانے والا کون؟ وہ اللہ. ابھی یہ بارش کا موسم ہے, وہ اللہ اتنے زبردست ہے. اللہ, آپ نے بہت سارے راستے میں کیچڑ دیکھا ہوگا, وہ درختوں پر پانی آتا ہے تو پتا گرتا ہے. بولو پتا زمین پر گرتا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہے, کبھی کوئی پتا ہے, کبھی کوئی کانٹا ہے, وہ زمین پر گرتا ہے. ہم کو ایسا لگتا ہے بارش کا موسم ہے. اللہ کہتا کیا بارش کا موسم ہے, یہ جو پتا گرا ہے نا اس میں بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ ہے. کیونکہ کوئی پتا گرتا نہیں ہے, پہلے پرمیشن لیتا ہے پھر وہ زمین پر آتا ہے. پہلے پرمیشن لیتا ہے. یہ بھی اللہ نے 7ویں پارے میں, بولو کون سے پارے میں؟ 7ویں پارے میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. چلو میرے دوستو, یہ بات اگر پکی ہو گئی تو میں دوسری بات پر آ جاؤ. بولو سب لوگ بولو, کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. یقین کے ساتھ بولو, یقین کے ساتھ. کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے حالات آوے کس سے مانگنے کا؟ ہاں, دو رکعت نماز پڑھ لینے کی. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, کچھ بھی ہوئے میرے پیارو, وضو کر لے, مسواک کر لے, اچھا وضو کر لے, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ سے مانگ لے. اللہ کہتا میری قسم میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر کبھی نہیں ہوگا. بولو اللہ کے دربار میں اندھیر کبھی نہیں ہوگا. اچھا اب ایک دوسری بات پر میں آ جاؤں میرے دوستو. بہت خوشی کا معاملہ ہے, ابھی مہینہ آ رہا ہے. کون سا؟ ربیع الاول. اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی, اور بولو ہمارے نبی کا, آواز نہیں آ رہی آپ کی, آنا بھی اور اللہ کی قسم آنا بھی مبارک. بولو آنا بھی اور جانا بھی مبارک. کیوں کہ ہمارے نبی آئے. بولو ہمارے نبی آئے تو ہمیں ایمان ملا, نہ آئے ہوتے تو ہم سب جہنم میں ہوتے. یہ ہم جتنے ہیں نا, میں اور آپ سب جہنم میں. یہ تو ہمارے نبی نے آ کر ان کے صدقے میں اللہ نے ہم کو نکالا. خود اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اللہ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے, قریب تھا کہ تم جہنم میں جاتے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. مصطفیٰ نے تم کو اس سے کیا کیا؟ نکالا ہے. تو میں وہی مصطفیٰ کے بارے میں, کیونکہ دیکھو ربیع الاول میں تو بہت لمبا بیان, اور سیرت مصطفیٰ پر میرے جیسا نالک 5 گھنٹے بھی بیان کرے نا, مگر نبی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. حضرت مولانا علی میاں صاحب, کون حضرت مولانا علی میاں صاحب, حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی, جو ندوہ میں جو دارالعلوم ہے لکھنؤ میں, اس کے بانی مبانی کہتے ہیں کہ اگر پوری امت کی کھال کو کھیلا جائے, پوری امت کے کھالوں کو, چمڑیوں کو نکالا جائے, اور اس کے بعد جوتے بنائے جائے, اور وہ جوتے ہمارے نبی کے مبارک پاؤں میں پہنائے جائے, پھر بھی امت نبی کا ایک احسان چکا نہیں سکتی. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو احسان کرنے والا. چلو میں پوائنٹ پر آتا ہوں, آپ میرا ساتھ دو گے نا؟ جلدی ساتھ دو گے. آپ سب کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. بولو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کا مبارک اسٹیچو بنایا, پھر اللہ نے روح ڈالی. بولو اللہ نے روح ڈالی. حضرت آدم تیار. بولو حضرت آدم کو بچپن نہیں ملا. ارے بولو بچپن. ہم کو کیسا بچپن ملا؟ نہ دودھ پیے, نہ چیچی, نہ چوچو. حضرت آدم کو ایسا چی چو کچھ بھی نہیں. سیدھے جنید بھائی جوان. کون؟ حضرت آدم. اے جوان ہو گئے. اچھا جوان تو جوان ہو گئے, پھر کیا ہوا معلوم ہے؟ ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جوان رکھا اور کوئی ٹینشن نہیں. حضرت آدم کی امی نہیں, یہاں کہیں نوساری بازار میں خبر ملی ہوئے, حضرت آدم کی امی نہیں, ابا نہیں. اچھا بیوی دی اللہ نے, لیکن ساس سسر ٹینشن ختم. محسن برابر نا, وہ ساس ہوئے تو پین مارتی رہے اپنی بیوی کو. ساس بھی نہیں, سسر بھی نہیں, اماں بھی نہیں, ابا بھی نہیں. حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا. اچھا اب سنو, حضرت آدم کا بیان آج سن لو, دل خوش ہو جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے. بولو پیدا ہوئے. پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. روح ڈالنے والا کون؟ اللہ. جان ڈالنے والا کون؟ اللہ. حضرت آدم نے آنکھیں کھولی. اب زمین پر تو تھے نہیں, کہاں تھے؟
آسمان پر تھے. تو حضرت آدم فرماتے جیسے میں نے آنکھ کھولی میں نے 6 چیزوں کو دیکھا. کتنی چیزوں کو؟ آپ کو انگلیوں پر گننا ہے. حضرت آدم نے فرمایا میں نے کتنی چیزوں کو دیکھا؟ نمبر 1. حضرت آدم فرماتے تعجب ہوگا میں نے آنکھ کھولی سب سے پہلے اللہ کا عرش دیکھا. بولو سبحان اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی. کیسا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. کہا جاتا ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے، اور یہ جو ابھی میں بھی کرسی پر بیٹھا ہوں لیکن اللہ کی جو کرسی ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو ایک طرف رکھو تو وہ چھوٹی انگوٹھی جیسی لگے، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے. تو آپ لوگ تو صرف اتنا یاد رکھو حضرت آدم نے نمبر 1 کیا دیکھا؟ قرآن میں لکھا الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحان اللہ کہتے سبحان. ایک چائے کا گھٹ پی کے آیا ہوں. آپ نے تو دیا بھی نہیں. آپ نے میرے کو دعوت دی نہیں یہاں پہ. تو ایسا نہیں تھا کہ قاری صاحب آئیں گے تو ایک گھٹ چائے پلا دو. یہ بہت ہوتا ہے چندہ کروا دینا ہمارا، مگر قاری صاحب کو چائے مت پلانا کبھی بھول سے. اب ان کو زیادہ نہیں بولتا کیونکہ انڈے ونڈے بہت کھلاتے رہتے ہیں. تو بولو نا حضرت آدم علیہ السلام نے نمبر 1 بولو کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش. نمبر 1 اللہ کا عرش. آپ لوگ انگلیوں پر گنتے جانا. حضرت آدم نے پہلے دن آنکھیں کھولی 6 چیزوں کو دیکھا. نمبر 1 اللہ کا عرش. چلو جلدی جلدی چلے. نمبر 2 7 آسمانوں کو دیکھا. ارے بولو 7. بلکہ حضرت آدم فرماتے دیکھا نہیں، مجھے چکر لگوایا گیا. کتنے آسمانوں کا چکر لگوایا گیا؟ 7. اور آسمان کتنے ہیں؟ 7. الذی خلق 7 سماوات طباقا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولو کتنے آسمان بنائے؟ اچھا نمبر 3 حضرت آدم علیہ السلام فرماتے کیا میرا مقدر تھا. حضرت آدم کہتے نمبر 3 میں نے جنت کو دیکھا. کیونکہ اللہ نے مجھے کہا جاؤ جنت میں، تو میں جنت میں چلا گیا تو میں نے جنت کو دیکھا. وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. کہتے حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کو دیکھا. کیسی جنت کو دیکھا؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. اچھا حضرت آدم فرماتے جب میں جنت میں چلا گیا نا تو میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا. اب درختوں کو دیکھا تو ہم کو اس میں جھاڑ کو دیکھا، اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھاڑ تو ہم لوگ بھی بہت دیکھتے باہر نکلتے. تو حضرت آدم فرماتے جنت کا درخت ویسا نہیں ہے جیسے دنیا کا درخت ہے. تو پوچھا گیا کہ پھر درخت کیسا ہے؟ کہا کوئی گھوڑے پر بیٹھے اور گھوڑے کو 100 سال تک دوڑائے جنت کا ایک درخت ختم نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت آدم نے اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے جنت کے درختوں کو دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 5 حضرت آدم نے حور کو دیکھا. کیا دیکھا؟ ساتھ میں بولو نا. حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ حور دیکھا. مولانا حذیفہ ابھی تک یوں کر رہے تھے، حور کا نام لیا تو یوں کر کے دیکھ لے رہے ہیں. بولو نا نمبر 5 حضرت آدم نے کیا دیکھا؟ بولو کیا دیکھا؟ حور کو دیکھا. حور اب وہ وقت نہیں کہ میں حور کے بارے میں بولوں. بس اتنا میرے کو معلوم کہ جب حور کا ذکر آتا ہے تو جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا مولانا یعقوب بہت مسکراتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے ٹائم قریب ہے حور کے پاس جانے کا. حضرت آدم نے نمبر 5 کس کو دیکھا؟ بولو حور کو دیکھا. اچھا نمبر 6 اچھا حور ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا اتنا تو بولو نا. یہاں کا کوئی اپنی بیوی ہے یہاں پہ کہ کوئی ٹینشن ہے؟ بھائی حور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ. اب تک کتنی چیزیں ہو گئی؟ بولو 5. حضرت آدم نے آخری چیز جو دیکھی یعنی پہلا دن آنکھیں کھولی. پھر تو حضرت آدم نے بہت کچھ دیکھا لیکن یہ پہلا دن چھٹی چیز جو حضرت آدم نے دیکھی فرشتوں کو دیکھا. کن کو دیکھا؟ دیکھا نہیں، فرشتوں نے آ کے سجدہ کیا. بولو فرشتوں آئے اور حضرت آدم کو سجدہ کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. بس اب آپ انگلیوں پر یاد رکھنا. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام نے جلدی جلدی عرش. نمبر 2 آسمان. نمبر 3 جنت. نمبر 4 جنت کے درخت. نمبر 5 حور. اور نمبر 6 فرشتوں کو دیکھا. اب حضرت آدم نے دیکھا تو صحیح، آنکھوں کو کھولا. کتنی چیزوں کو دیکھا لیکن نظر کیا آیا؟ وہ 6 میں نظر کیا آیا؟ کیونکہ پہلی مرتبہ دنیا میں آئے
اور پہلے انسان ہے اور پہلی مرتبہ آنکھوں کو کھولا ہے اور کتنی چیزوں کو دیکھا ہے 6. اس میں کیا نظر کیا آیا؟ آپ لوگ میرا ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، ساتھ دو گے نہیں انشاءاللہ؟ حضرت آدم کو وہ جو ہر بات قسم کھا کھا کر کہتے ہیں، حضرت آدم ایسے نہیں کہتے، ہر جملے پر اللہ کی قسم کھاتے. کیا فرماتے؟ واللہ رأیت عرش ربی فوجدت اسم محمد مکتوبا علی ساقی. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے آنکھوں کو کھولا. نمبر 1 پورا مجمع بولے گا، نمبر 1 میں نے اللہ کا عرش دیکھا. حضرت آدم فرماتے میں عرش دیکھتا گیا، عرش کے پائے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ابھی ہمارے نبی کا تو وہاں ذکر بھی نہیں ہے، لیکن حضرت آدم فرماتے سب سے پہلے عرش، اور عرش کے پائے پر پورا مجمع بولے کس کا نام؟ بس آپ محمد محمد اب بولنا شروع کر دے. کیا کس کا نام دیکھا؟ محمد. چلو آگے نمبر 2. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے واللہ رأیت السماوات وطفت فیہن فوجدت اسم محمد مکتوبا علیہن. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم، میں نے آسمانوں کو دیکھا نہیں بلکہ ہر آسمان کا چکر لگایا، ہر آسمان پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ. حضرت آدم فرماتے نمبر 3 میں جنت میں گیا، ما رأیت قصرا ولا غرفا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے بالا خانوں کو دیکھا، جنت کے محلوں کو دیکھا، جنت کی دیواروں کو دیکھا. فرماتے اللہ کی قسم میں نے جنت کے دروازے کو دیکھا، ہر دروازے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں. آگے حضرت آدم فرماتے ما رأیت شجرا ولا ورقا الا رأیت اسم محمد مکتوبا علیہما. حضرت آدم فرماتے میں نے جنت کے درختوں کو دیکھا، اور کہتے درختوں کی بات نہ کرو، بڑے بڑے درخت تھے، میں نے درخت کے پتوں کو دیکھا، ہر پتے پر، ہر پتے پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. آگے فرماتے رأیت الحور العین فوجدت اسم محمد مکتوبا علی نہورہن. حضرت آدم فرماتے میں جنت میں کھڑا تھا، حوریں آ رہی تھی. فرماتے اللہ کی قسم حور آتی گئی جاتی گئی، مگر ہر حور کے گلے پر محمد لکھا ہوا دیکھا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. آخری بات پر جم کے سبحان اللہ بول دو. رأیت الملائکہ فوجدت اسم محمد مکتوبا علی جباہہم. حضرت آدم فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم فرشتے آئے، اور ایک نہیں آئے، کتنے آئے کچھ نہیں معلوم، کیونکہ فرشتے کتنے ہم کو بھی نہیں معلوم. حضرت آدم فرماتے فرشتے جماعت در جماعت، قافلہ در قافلہ، گھونٹ کے گھونٹ، جھونٹ کے جھونٹ آتے گئے. حضرت آدم فرماتے آئے، آ کر سب نے مجھے سجدہ کیا، مگر سجدے سے سر اٹھایا، ہر ایک کی پیشانی پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا. ہر جگہ کن کا نام دیکھا؟ میں نے بولو نا کن کا نام دیکھا؟ حضرت آدم کو بھی تعجب تو ہوا، کمن ھذا محمد، اللہ یہ محمد کون ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے، بولو نا محمد پیار سے بولو نا. اچھا محمد پیار سے بولو، اتنا پیار سے بولو کہ دونوں ہونٹوں کو بند مت ہونے دو. بولو نہیں، دونوں ہونٹ کو بند نہیں ہونے دے، اور بولو. آج تک ایسا قاری پیدا نہیں ہوا ہے. جو بھی محمد بولے گا ہونٹ، کیوں؟ اللہ کہنا چاہتا ہے میرا مصطفیٰ، نام لیتا جائے گا آٹومیٹک چومتا چلا جائے گا. الگ سے چومنے کی ضرورت نہیں ہے، نام ہی میں ہم نے چومنے کو چھپا کے رکھا ہے. بولو محمد، دونوں ہونٹ بند ہو گئے. بہت پیارا نام ہے. حضرت آدم نے پوچھا اللہ یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا لولا ما خلقت الافلاک والارضین وما خلقتک. اللہ نے کہا آدم پوچھتے ہو محمد کون ہے؟ ارے یہ محمد کو نہ لانا ہوتا تو یہ آسمان اور زمین بھی نہ ہوتے، اور تو بھی پیدا نہ ہوتا، کائنات بھی پیدا نہ ہوتی. آج اگر کائنات ملی ہے تو محمد کے صدقے ہم کو ملی ہے. اب میرے کو بتاؤ، اتنے بڑے نبی کے ہم امتی ہے، کتنے بڑے نبی کے امتی ہے، اور پیار کتنا ہم سے. ارے بولو نا پیار کتنا کرے ہم سے. اتنا پیار کرے، اتنا پیار کرے کہ حضرت ابراہیم نے ایک زمانے میں دعا مانگی تھی.
حضرت ابراہیم جب نبی تھے نا تو ایک دعا مانگی تھی. کیا دعا مانگی تھی؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ جو میرا بن گیا، اللہ جو حضرت ابراہیم نے فرمایا جو میرا بن گیا وہ میرا، جو میرا نہیں بنا اللہ تیرے حوالے، اللہ تیرے حوالے. حضرت عیسیٰ نے اپنے زمانے میں ایک دعا مانگی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک دعا مانگی تھی جو قرآن میں لکھی ہے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ یہ میری امت ہے، جس کو معاف کرنا ہے معاف کر دینا، اور جس کو پٹکنا ہو اللہ جہنم میں جا کے برابر پٹکنا. معلوم ہے یہ دو آیتیں آئی، ہمارے نبی کتنا روئے، کتنا روئے. ہاں اللہ کو سب معلوم، پھر بھی جبرائیل علیہ السلام آئے. کیوں رو رہے ہو؟ اللہ پوچھ رہے کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو اللہ کے حوالے کر دیا، جو کرنا ہے کرنا. حضرت عیسیٰ نے بھی کر دیا اللہ. تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ بھی کر دو نا، آپ بھی اللہ کو کہہ دو اللہ تیرے حوالے. کہا نہیں، اللہ کے حوالے کرو اور اللہ میری امت کو عذاب دے وے مجھے برداشت نہیں ہوگا. اللہ کو جا کر کہو کہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ نے کہا جا کے مصطفیٰ کو کہہ دو ساری امت میرے حوالے ہوگی، تیری امت تیرے حوالے ہوگی، ساری امت میرے حوالے ہوگی اور تیری امت ہے. پڑھو قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ نے کہا تیری امت ایسے تیرے حوالے ہوگی جس میں مصطفیٰ تیری خوشی ہوگی میری خوشی ہوگی. تو اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا امتی امتی، میں تو ایک ہی اعلان کروں گا میری امت میری امت میری امت. اور ایک بات ہے جو جس حال میں مرتا ہے نا قیامت میں اسی حال میں، قبر سے اسی حال میں. ہاں اللہ نہ کرے موبائل لیتے لیتے مرے، گندا فلم دیکھتے دیکھتے مرے، ورنہ قبر میں اٹھے گا تو کیا لے کے اٹھے گا؟ وہ جہنم کے لوہے کا موبائل ہوگا. رات کو 2-2 بجے تک آن لائن رہتے. بڑا تعجب ہوتا ہے کہ 2-2:30 بجے آن لائن رہنے کا وقت ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ حضرت عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمر جب اٹھیں گے نا قبر سے تو نماز پڑھتے ہوئے اٹھیں گے کیونکہ شہادت ملی تھی نا. حضرت عثمان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کی قبر مبارک کھلے گی تو ہاتھ میں قرآن ہوگا کیونکہ شہادت ملی تھی. قرآن ہاتھ میں، بولو نا قرآن ہاتھ میں. میرے پیارو حضرت بلال کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اٹھیں گے تو ایک آواز ہوگی میرے نبی کہاں ہے میرے نبی کہاں ہے میرے نبی کہاں ہے. کیونکہ جب گئے تھے تو جاتے جاتے میرے نبی کہاں ہے میرے نبی کہاں ہے میرے نبی کہاں ہے. اور ہمارے نبی کے بارے میں لکھا کہ جب اپنے روضہ مبارکہ سے اٹھیں گے تو آپ کی آواز مبارک ہوگی امتی 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 امتی. کیونکہ دنیا سے گئے تھے تو آخری بات اللہ میری امت کا کیا ہوگا میری امت کا کیا ہوگا. ایسے پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. کون تیار ہے آج مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ربیع الاول مہینہ آئے گا ہمارے نبی کا آنا بھی ہمارے نبی کا جانا بھی. اس سے پہلے ہمارا ارادہ پکا ہے، بڑے مہمان کے آنے سے پہلے ارادہ پکا ہوتا ہے. ربیع الاول مہینہ بڑا مہینہ آ رہا ہے، ہمارا ارادہ ہے ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی ہے، بولو مصطفیٰ کا دامن. اور مصطفیٰ کا دامن کیسا ہے؟ بول دیا نہیں چھوڑیں گے، ہو گیا چھٹی، باہر نکل جاؤ اعلان کر دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، جنت ہو گئی. شرم کرو میرے دوستو، مصطفیٰ کا دامن. اجمیر والے بابا کو پوچھ لو نا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کو پوچھ لو بھائی مصطفیٰ کا دامن کیا ہے. جب ان کو پوچھا تو 2 باتیں فرمایا مصطفیٰ کا دامن یعنی نماز کا دامن، اور جس کے پاس نماز ہوگی مصطفیٰ کا دامن ہوگا، مصطفیٰ کا دامن ہوگا تو نماز کا دامن ہوگا. اور اگر نہیں ہے، میں نہیں کہتا، اجمیر والے بابا کہتے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. موت کے وقت کلمہ نصیب، اس لیے بیکار چلانے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سیدھا 5 وقت نمازی بن جا، آٹومیٹک مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. بولو کون کون تیار ہے؟ یہ 2 باتیں مجھے کہنی تھی. پہلی بات لا الہ الا اللہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن یعنی مصطفیٰ کا دامن یعنی نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور ایک آخری بات میرے کو کہنا ہے، یہ مسجد میں آیا ہوں
پہلے بھی میں آتا تھا یہ مسجد میں. کیا آپ کو تو میں ایکتا آملیٹ والے سے پہچانتا ہوں. نام کیا ہے آپ کا؟ حسن بھائی. وہ ایکتا کتنا آملیٹ کھلایا میرے کو. اچھا کبھی کبھی پیسہ بھی لے لیتا ہے. بولو میں تو فارمالٹی میں بولوں نا کہ بھائی لے لو لے لو تو یہ لے لیتا ہے بھائی. ذرا بھی ریالٹی آتی نہیں ہے. اب آئندہ سے بھائی پیسے مت لینا. سب کے سامنے گواہ بناتا ہوں تم کو. تو ہمارے حسن بھائی کی عمر میں اللہ برکت عطا فرماوے. میں آپ کو سب کو دیکھو ربیع الاول مہینہ آنے والا بہت پیارا, بہت خوشی, بہت فرحت, بہت سرور, کیونکہ ہمارے نبی کا آنا مبارک, ہمارے نبی کا جانا مبارک. لیکن یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے اتنی خوبصورت گلشن نظر آتا ہے. پہلے یہی مسجد میں ہم آتے تھے, بڑا عجیب و غریب لگتا تھا. اب یہ مسجد میں صرف 7 لاکھ کا کام باقی ہے. کتنے لاکھ کا؟ یعنی سب کام ہو گیا. یہ دیکھو نا آپ نے, لاکھوں کا کام ہو گیا. کیونکہ آسان نہیں ہے آج کے زمانے میں مسجد بنانا. کہیں پہ آپ دیکھا ہوگا ابھی ہم نے عمر واڑہ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا, بناتے بناتے ناک میں دم آیا, 25 لاکھ تک کا بجٹ گیا. اتنی بڑی مسجد بنی ہے, لاکھوں کا بجٹ ہوگا. لیکن اب انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا ہے. صرف کتنے لاکھ کا کام باقی ہے؟ 7 لاکھ کا کام باقی ہے. میرے پیارو آج ہم کو ایک اچھا سا کام کرنا ہے. لیکن اچھا سا کام کرنے سے پہلے ایک واقعہ بتاؤں جو میں نے بہت پہلے سنایا تھا. معلوم ہے ایک بادشاہ تھا, وہ مسجد بنا رہا تھا. جلدی جلدی بولو. ایک بادشاہ تھا, کیا بنا رہا تھا؟ کیا بنا رہا تھا؟ اور بادشاہ نے اعلان کر دیا نو کلیکشن, چندہ نہیں, چندہ نہیں, کیونکہ میں بادشاہ ہوں. پوری مسجد بنے گی, شاہی مسجد, ٹاپ سے لے کے باٹم, اوپر سے لے کے نیچے تک بنے گی تو میری بنے گی. شاہی مسجد ہوگی. اس میں کسی کا 1 روپیہ لیا نہیں جائے. اور وہ زمانے میں غریب جوان تھا, وہ لکڑے کاٹتا تھا. کیا کرتا تھا؟ لکڑے کا. اس کو دل ہوا کہ میں بھی کچھ مسجد میں دے دوں, کچھ مسجد. تو بیچارے نے لکڑے کاٹا, لکڑے کاٹ کے بیچا اور 4 اینٹ لیا. کتنی اینٹ لیا؟ وہ زمانے میں اینٹ بھی بڑی مضبوط ہوتی تھی. 4 اینٹ لیا, اپنے کندھے پر لادا, کسی طرح ادھر ادھر کرتے بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ کو کہا بادشاہ وہ 4 اینٹ مسجد میں. بادشاہ نے کہا منع کیا ہے, چندہ نہیں لینے کا ہے. آج تمہاری 4 اینٹ لوں گا تو کل کسی کا سامان دینا پڑے گا. مسجد میری, شاہی مسجد, کوئی کچھ نہیں. وہ سمجھایا. آخر میں بادشاہ نے کہا دھکے مار کے نکالو, نکالو اس کو, دھکے مار کے نکالو. اس کی 4 اینٹیں بھی اس کے منہ پہ مارو اور اس کو دھکے مار کے نکالو. وہ چلا گیا. بولو وہ, لیکن بہت ہوشیار تھا, بہت ہوشیار. اس نے کیا کیا, جہاں مسجد کی اینٹیں رکھی ہوئی تھی نا, جان بوجھ کے وہاں جا کے گر گیا, اور گر گیا اور ٹھیلا کھول دیا. تو جو مسجدوں کی اینٹیں رکھی تھی اس میں وہ 4 اینٹ بھی. اب مزدور لوگ تھوڑی دیکھتے, اب مزدور لوگ اینٹیں لگانے لگے. وہ دور سے کھڑے ہو کے دیکھنے لگا, اپنی بھی 4 اینٹ لگ گئی. بولو اپنی بھی 4 اینٹ لگ گئی, اور کسی کو نہیں معلوم. معلوم تو کس کو معلوم ہے؟ اللہ. خیر مسجد بن گئی. بولو مسجد. میں بہت جلدی بتا رہا ہوں, مسجد بن گئی. ایک دن بادشاہ رات کو سویا تھا, تو خواب میں بادشاہ کو ایک محل بتایا, اور 2 فرشتے آئے اور بادشاہ کو کہا یہ محل دیکھو, جنت میں تمہارا محل. وہ بادشاہ دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, اتنا خوش, اتنا خوش. پورا چاندی کا محل تھا, سلور ہاؤس, پورا چاندی کا محل تھا. بادشاہ نے دیکھا, بہت خوش ہوا, اور بادشاہ کو کہا بھی وہ جو تو نے مسجد بنائی نا, اس کے بدلے میں چاندی کا گھر تیرا جنت میں بن گیا. اچھا پھر ایک دروازہ آیا, وہاں سونے کی جنت, گولڈ. کس کی جنت؟ سونے کا. تو بادشاہ نے کہا وہ کس کی ہے؟ اس کی ہے جس نے مسجد بنائی. کہا میں نہیں بنائی ہے, یہ چاندی والی بھی میری اور سونے والی بھی. کہا نا یہاں چاندی والی جنت میں تیری حد ختم ہو گئی, تیری باؤنڈری آ گئی. اب وہ سونے والی جنت, وہ جس نے مسجد. تو بادشاہ نے کہا مسجد میں نہیں بنائی ہے. تو فرشتوں نے بتایا, وہ ایک آیا تھا نا 4 اینٹ والا, وہ 4 اینٹ رکھ کے گیا. کیسے رکھ کے گیا وہ بھی بتایا. کہا وہ جنت اس کی ہو گئی. بولو سبحان اللہ. وہ سونے والی جنت کس کی ہو گئی. اور بادشاہ کو کہا اس کو بلا کے پوچھ لینا کہ رکھا تھا کہ نہیں, لیکن ڈانٹنا نہیں, اگر ڈانٹا تو یہ چاندی والی بھی کینسل. تو بادشاہ تو اٹھا, ڈھونڈا ڈھانڈا, وہ جوان مل گیا. جوان کو پوچھا سچ سچ بتا کیا ہوا تھا, اور ساتھ میں کہہ دیا میں ڈانٹوں گا واٹوں گا نہیں, سیدھے سیدھے میرے کو بتا. تو اس نے کہا ایسا ایسا ہوا, اور میں نے 4 اینٹیں رکھ دیا تھا اور میری اینٹیں لگ گیا. کہاں لگی ہوگی مسجد میں وہ معلوم نہیں, مگر تو بادشاہ بھی بہت ہوشیار تھا. کہتے کام کرتے 4 اینٹ کا سودا کر لے, 4 اینٹ کا یہیں پہ بیٹھ کے سودا کر. بتاؤ 4 اینٹ کتنے کی تھی؟ تو اس نے کہا بادشاہ تم نہیں دے سکو گے, بہت مہنگی تھی. اور بادشاہ کو غصہ آیا کہ میں بادشاہ, بہت مہنگی تھی. تو وہ زمانے میں جو چلتے تھے نا سونے کے ٹکڑے, دینار, کیا بولتے تھے دینار. بادشاہ نے کہ کام کر 100 دینار لے لے اور لکھ کے دے دے کہ وہ 4 اینٹ میرے نام پہ. بادشاہ کو مانے میں 4 اینٹ اپنے نام پہ, تو سونے کی جنت اپنے نام پہ. تو کہا کہ وہ 100 دینار لے لے, 4 سونے کے ڈلے لے لے اور میرے نام پہ لکھ دے. تو اس نے کہا نہیں, وہ 4 اینٹ بہت مہنگی تھی. بادشاہ نے کہا کہ مہنگی, مارکیٹ میں 100 دینار میں اینٹوں کا انبار مل جاوے. دیکھو 4 اینٹ کے 100.
نہیں بادشاہ اور قیمت بڑھاؤ نا تھوڑی. بادشاہ قیمت بڑھاتا گیا, 200 دینار, 300 دینار, 400. آخر میں بادشاہ سے بھی رہا نہیں گیا, کہا آخری بات کرتا ہوں, 1000 دینار. 4 اینٹ کے بدلے پوری دنیا میرے کو بیوقوف بولے گی, 4 اینٹ کے بدلے کتنا دے رہا ہوں. نا بادشاہ اور بھی مہنگی ہے. بادشاہ کو غصہ کیا, اور کیا مہنگی ہے. کہا بادشاہ سودا کرنا بند کر دے, جو جنت تو نے خواب میں دیکھا ہے میں نے بھی وہ جنت خواب میں دیکھا ہے. کوئی جنت کا سودا نہیں کرتا, کوئی جنت کا سودا. میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, آج جو آپ کھڑے ہو کے دو گے نا ابھی, تو یہ 4 اینٹوں کی طرح اپنا بھی جنت کا سودا ہے. چلو کھڑے ہو جاؤ, آ جاؤ آ جاؤ جلدی جلدی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کیا نام تمہارا, کیا نام؟ محی الدین. ماشاءاللہ, اللہ جان مال. اچھا ایک اعلان کرنا ہے, آج جمعہ کا دن ہے, عصر کی نماز کے بعد درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. کیا ملے گا؟ 80 سال کے گناہ معاف, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں. کون سا درود پڑھیں گے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. چلو صفے لگا لے, سنت ادا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ لا يخلق نبی ولا رسول بعدہ ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابي والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى
وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، لنا بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل ولحد عميق وصراط دقيق وميزان عديل والقيامة قريب يوم يقول كل ملك مقرب ونبي مرسل يوم القيامة يا ربنا نفسي ويقول آدم صفي الله يا ربنا نفسي ويقول نوح نجي الله يا ربنا نفسي ويقول سليمان صاحب المملكة يا ربنا نفسي ويقول يوسف صديق الله يا ربنا نفسي ويقول يونس صاحب النون يا ربنا نفسي ويقول إبراهيم خليل الله يا ربنا نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله يا ربنا نفسي ويقول موسى كليم الله يا ربنا نفسي ويقول عيسى روح الله يا ربنا نفسي ويقول سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يا ربنا أمتي يا ربنا أمتي ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عادلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفحے سیدھی کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم
لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت على الله فوزت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ ابھی ہم نے قرآن پاک پڑھا جس میں صاف لکھا ہے بندہ جو گناہ کرے گا زمین تیرے خلاف گواہی دے دے گی. اللہ وہ کیسا منظر ہوگا، ہم تیرے سامنے ہوں گے، زمین ہمارے گناہوں کو بتا رہی ہوگی. اللہ معاف کر دے، اللہ اللہ معاف کر دے، ہمیں کوئی گواہ کی ضرورت نہیں. اللہ اللہ پیارے نبی کے صدقے بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ فرما دے. اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ فرما دے. اللہ ہمارے تمام جرائم کو معاف فرما دے. اللہ ہم مجرمین ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. کہ اللہ یہ مجمع میں کچھ لوگ بہت پریشان، بہت پریشان. اللہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. اللہ بتائے تو بدنامی ہے، نہ بتائے تو اللہ راتوں کی نیند حرام ہے. اے اللہ تیرے سوا کون سہارا ہے، تیرے سوا کون مدد کرنے والا ہے. اے اللہ جو خیر ہو ہمارے حق میں مقدر فرما دے، جو شر ہو اللہ عافیت سے اسے دور فرما دے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچا لے. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ اللہ جمعہ کا دن ہے اللہ تیری رحمت متوجہ ہے. اللہ ہم سب کے آنکھوں میں آنسو ہے. اللہ ایک بات کی بھیک مانگتے ہیں اللہ، ہمارے اماں ابا کی عمر میں برکت دے دے، ہمارے والدین کی عمر میں برکت دے دے. اور جن کے والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ یاد آتی ہے. اللہ مجھے بھی اپنے اماں ابا کی یاد آتی ہے، اللہ سب کو یاد آتی ہے. اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، جنازے اٹھ گئے، اب واپس نہیں آئیں گے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو عطور سے معطر فرما دے. اللہ ان کی قبروں میں جنت کی چادریں بچھا دے، جنت کا بچھونا بچھا دے. اللہ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے. اللہ یہ پورا بیان کا خلاصہ اللہ ہم کو نمازی بنا دے، ہم کو نمازی بنا دے. اللہ مصطفیٰ کا دامن دے دے، اور مصطفیٰ کا دامن نماز میں اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھر والوں کو نمازی بنا دے. اللہ دنیا کے ہر کلمے والے کو نمازی بنا دے اور اپنی معرفت خاصہ سے مالا مال فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا